کہا جاتا ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ قارون بہت ہی شکیل اور خوبصورت چہرہ رکھتا تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو منور بھی کہا کرتے تھے۔ قارون بہت بڑا عالم اور بہت ہی با اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، قارون کے اندر اتنا غرور اور اتنا تکبر کیوں تھا؟ آئیے آج اس واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قارون کے پاس بے شمار دولت تھی۔ جیسے ہی دولت اس کے ہاتھ میں آئی تو اس کے حالات میں ایک دم تغیر اور تبدیلی پیدا ہو گیا اور سامری جادوگر کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کی قوم کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہنے لگا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ یہ واقعہ کیا ہے، اس کے اندر ماجرا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما جس طرح اس نے مجھ پر الزام لگایا۔ پھر آپ نے مجمع عام سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ دو ایسے خبیث تھے جو قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور بنی اسرائیل کی ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور اپنے رشتہ داروں کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس اور دو خبیث آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان
اور خزانہ بھی زمین میں دھنسا دے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنسا دیا گیا۔